سورہ شعراء آیت 69 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ اور آپ پڑھیں تلاوت کریں علیہم ان پر نبأ خبر واقعہ ابراہیم کا، یعنی آپ تلاوت کر کے پڑھ کر یعنی سنا دیں واقعہ یا خبر ابراہیم کی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی مہربانی اگر آپ کریں، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی سی فکر کر لیں تو تلاوت کا لفظ آ رہا ہے، تلاوت، وَاتْلُو، تلاوت کیجئے۔ تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ تلاوت کرنے سے خبر پہنچانی ہے آپ نے۔ اب آپ کو مفہوم مطلب پتہ لگ جانا چاہیے، نہ صرف اس جگہ بلکہ جہاں جہاں قرآن میں لفظ تلاوت آیا ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح، تلاوت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، تلاوت کا مقصد کیا ہے، تلاوت کہتے کسے ہیں؟ خبر پہنچانی ہے، باخبر کرنا ہے تلاوت کے ذریعے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اپنے لیے تو آپ خود کو باخبر کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں دوسروں کے لیے تو دوسرے اس سے باخبر ہوں، ان کو وہ خبر، وہ نصیحت، وہ واقعہ، وہ قانون، وہ قاعدہ جو بتایا جا رہا ہے ان تک پہنچ جائے، پہنچا دیجئے تلاوت کے ذریعے۔ تلاوت ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے خبر پہنچتی ہے۔ ابھی بھی آپ مصر اور بضد ہیں کہ ہم نے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ہماری تلاوت ہوگی۔ وہ تلاوت کیسے ہوگی؟ وہ کیسے تلاوت ہوگی جس کے ذریعے آپ کو خبر ہی نہیں پہنچ رہی؟ آپ اسے کیسے تلاوت کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں، قرآن کے ہاں جو تلاوت ہے وہ تو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ یہ تلاوت آپ کو کس نے بتا دی جس پر آپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو تلاوت قرار دے رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہم ایسے بن گئے۔ کیا میری آپ کی اصطلاحات یا جو تشریحات ہیں، جو کنسپٹ ہیں، کیا وہ میرے چلیں گے یا اللہ کے دیے ہوئے چلیں گے؟ حق کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ظاہر اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی کی اصطلاحات، اللہ کی بتائی ہوئی تشریحات یا وضاحتیں وہی حق ہوں گی نا۔ میرے آپ کی اپنا تخیل ہے، ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے، تو ہم انہی سوچوں کی نظر ہو گئے۔ جس کے دماغ میں جو بات آئی، جو وضاحت آئی، اس نے کہا میں حق پر ہوں، میں ٹھیک سمجھا ہوں، اور بنا لیا اس نے اپنا گروہ، بنا لیا جماعت، بنا لی فرقہ، بنا لیا سلسلہ، بنا لیا، اور بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے ان کے پیچھے چل دیے چلنے والے۔